الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بے حد و بے حساب تعریفات، اس کی عظمتوں کی کبریائی و بڑائی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام رسول سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حضرات، سابقہ جمعہ میں نے آپ سے خطبے میں عرض کیا تھا کہ موت کے اسباب ہوا کرتے ہیں اور ان اسباب کے ذریعہ جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کر دیا ہے اس کے تحت انسان کو موت آتی ہے۔ موت اٹل حقیقت ہے جسے ہم اور آپ روزانہ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے انہیں سپرد خاک کرتے ہیں، مٹی کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ موتیں ہمارے لیے عبرت کا سامان فراہم کرتی ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، موت کے وقت اتنی بے بسی ہوتی ہے تمام انسانوں کی کہ ایسے کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، محبتیں وابستہ ہیں، مرنے والا مر رہا ہے اور حاضرین کے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، لیکن کچھ بھی کرنے سے عاجز ہیں۔
فلولا اذا بلغت الحلقوم، غور سے سن لو یہ بات کہ جب جان نرخرے میں پہنچ جاتی ہے، غرغراہٹ کی آواز آتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، تم بے بس ہو کر ایسے دیکھتے رہتے ہو کہ یہ میرا باپ، میرا بھائی، میری بیوی، میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے دم توڑ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ بہت بے بس۔ کلا اذا بلغت تراقیا وقیل من راق، غور سے یہ بات سن لو کہ جب جان جانے کا وقت آتا ہے اور اس قسم پرسی کے عالم میں انسان بالکل بے چین مضطرب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہیں جھاڑ پھونک کرنے والے، کہاں ہیں جھاڑ پھونک کرنے والے، بلاؤ کچھ تو شفا ہو جائے، کچھ امید بدھے کہ زندگی اور مل جائے گی، کہاں ہیں ڈاکٹر، کہاں ہیں حکماء، کچھ بندوبست کیا جائے۔ عجیب انداز سے اللہ نے نقشہ کھینچا ہے۔ وظن انہ الفراق، یقین ہو گیا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے، ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ باپ مر رہا ہے تو بیٹے کو اور اس کی بیوی کو، اس کی بیٹیوں کو، اس کے اولاد و احفاد کو یقین ہو گیا۔ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، پڈلی پڈلی سے مل گئی اور رب کی طرف چل چلاؤ کا وقت آ گیا۔ اور جب وہ وقت آ جاتا ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے۔ اس وقت تو فاسق فاجر اگر اس کے کچھ ہوش ہے تو وہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، میرے مولا تو نے میری موت کو کیوں نہیں مؤخر کر دیا، تھوڑی اور مہلت دے دیتا، میں صدقہ خیرات کرتا اور صالحین میں شمار ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اب اس کو یاد آیا اپنی موت کے وقت کہ میں نیک نہیں بن سکا، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہو گئی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بڑی ہی بے بسی کا عالم ہوتا ہے جب انسان مرنے لگتا ہے، اور جب غرغرے میں نرخرے میں غرغرہ کے وقت دم گھٹ رہا ہے، سکرات کا عالم طاری ہے اور وہ کہے کہ میں ایمان لایا، میں استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس وقت استغفار بھی نہیں قبول فرماتا، ورنہ تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا۔ جب ہچکولے کھانے لگا بحر قلزم میں تو پکار اٹھا آمنت برب موسیٰ و ہارون الآن حسس الحق، اس نے کہا موسیٰ اور ہارون کے پر میں ایمان لایا، اس کے رب پر۔ اللہ نے کہا اب اس کو حق سمجھ میں آیا۔ لوگوں، زندگی ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے، صحت و توانائی ہے، اور نیکیاں اکٹھا کرنے کا اللہ نے تم کو ہم کو موقع دیا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت اللہ کی نظر میں شریعت اسلامیہ میں، ہم اور آپ جو دامن جھاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں مطمئن ہو کر، قطعاً یہ درست نہیں ہے ایک اہل ایمان کے لیے۔ موت کا وقت مقرر ہے، آئے گی، کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی بہانے سے بچنا نہیں ہے، مگر اس کے لیے ہمارا کیا انتظام ہے، ہماری کیا تیاری ہے؟ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، دنیا زیرو ہے، گول ہے دنیا زیرو، اور آپ بھی زیرو ہو جاتے ہیں جب مرتے ہیں انسان، تو لوگ گھیر کر گولائی میں کھڑے ہو جاتے ہیں،
زیرو بن گیا معاملہ۔ اللہ اکبر۔ تھوڑے دن تک مزے لوٹ لو، جیسے جھولا جھولانے والا بہت گولائی میں اپنا سیٹ کیے ہوئے بچوں کو بٹھاتا ہے، پیسے لیتا ہے اور چند منٹ انہیں ہوا کھلاتا ہے، مزے لٹاتا ہے، اور اس کے بعد پھر زمین پر اتر آئے۔ ہم بھی ایسے ہی زمین پر اتر جائیں گے، زمین میں پہنچ جائیں گے۔ چند دن مزے لوٹ لو، زندگی کی حقیقت نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت اسلامی ہو، فاسق فاجر کی موت نہ ہو۔ موت اس وقت آئے تو تم ایمان کے تقاضے کو پورا کر چکے ہو، کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں۔ صحابہ کرام نے تو بات عرض کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، جنت کی چابی تو لا الہ الا اللہ ہے، تو کیا یہ کافی ہے؟ نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت سے سمجھا دیا کہ ہر چابی میں دندانے ہوتے ہیں، تب تالا کھلتا ہے۔ یعنی اس کے لیے اعمال صالحہ یہ دندانے کا کام کرتے ہیں جنت کی چابی میں، لا الہ الا اللہ۔ اور ہم عمل سے بیگانہ ہیں، تکیہ لگائے بیٹھے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ تو بڑا بخشنے والا ہی ہے، اگر وہ رحم والا کرم والا نہ ہوتا تو ایک گھونٹ پانی نہیں ہم کو ملتا۔ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں تھے، مگر اس کی شان کریمی ہے کہ جو اللہ ہم کو اور آپ کو دے رہا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، موت کے وقت بڑی بے چارگی کا عالم ہوتا ہے۔ ان للموت سکرات، موت کے لیے سکرات ہیں، مشکلات ہیں، بڑی تکلیف کے ساتھ انسان کی جان نکلتی ہے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سینے اور ٹھوڑی کے بیچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا ہوا تھا جس وقت آپ کی موت ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ قدح فیدخل وفیہ ماء فیدخل یدہ فی قدح، پیالہ میں پانی بھرا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ داخل کر کے چہرے پر یمسح وجہہ، اپنے چہرے پر پانی ڈالتے، بے چینی، موت کی شدت، اور آپ فرماتے اللہم اعنی علی سکرات الموت، علی منکرات الموت۔ آپ دعا پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، موت کی سختی کے وقت، موت کے مشکلات کے وقت، اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما۔ یہ دعا کس کی ہے؟ اس ہستی پاک اور ذات کی دعا ہے جو امام رسول ہیں، نبیوں کے امام ہیں، جو ساری کائنات کے رحمت للعالمین ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے موت کے وقت کی سختی اور اس سے دوچار ہونے کی، مشکلات سے دوچار ہونے کی اللہ سے مدد طلب فرما رہے ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم کو اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ و طریقہ کار پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، ہوش مند ہے، ماں باپ، بیوی بیٹی، مائیں بہنیں، تو ان کے پاس جب جاؤ تو خیر کی بات کہو۔ زندہ ہے تو بھی، انتقال ہو گیا ہے تو بھی، پھر وہاں برائی بیان کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہوش مند ہیں،
بات کرتے ہیں صحیح سلامت ہیں تو انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. لا الہ الا اللہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے مرنے والے بھائی کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی. یہی وہ کلمہ ہے سب سے اعلیٰ وارفع کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، خاص طور سے عند موت ہی، موت کے وقت جس کی زبان سے یہ کلمہ مبارکہ نکل گیا لا الہ الا اللہ، اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ جو ہے ڈائریکٹ جنتی ہو گیا میرے دوست اور بھائیو. لیکن اگر وہ سکرات میں ہے، موت نرخرے میں پہنچ چکی ہے، اضطراب اور بے چینی میں ہے، تو اسے تلقین نہ کرو موت کی، چھوڑ دو اس کے حال پر. آپ خود اپنا پڑھتے رہیں، اس کو سناتے رہیں کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، شاید اس کی زبان سے کلمہ نکل جائے اور اس کے لیے جنت اللہ تعالیٰ مقدر کر دے. مگر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو اور بھائیو، یہ زندگی ایسے نہیں دی گئی اللہ کی طرف سے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو بیکار نہیں بنایا ہے کہ کھلونا سمجھ کے کہ دنیا میں گھوم پھر رہے ہو ٹہل رہے ہو. مقصد ہے، اور جس شخص نے اپنے مقصد حیات کو سمجھ لیا یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آئے گی موت. فمن زحزح عن النار، جو دوزخ سے دور کر دیا گیا، جہنم کے عذاب سے، آگ سے، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے. دنیا کے ساز و سامان یہ صرف دھوکے کے ہیں، سب یہیں پڑے رہ جائیں گے. کوئی ساتھ میں نہیں جائے گا، قبر میں کفن میں نہیں باندھا جائے گا کہ لپیٹ دو کفن میں 10-20 لاکھ، فرشتے لے لیں گے، کمیشن معاف ہو جائے گا. اے میرے دوستو اور بھائیو، وہاں تو صرف انسان کا عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. ایک تو خاندان جاتا ہے، جنازہ مٹی، اور دوسرے اس کے ساز و سامان جاتے ہیں. یہ کدال ہے، یہ پھاوڑا ہے، یہ چارپائی ہے، یہ بالٹی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیر جو اسنان 2 لوٹ آتے ہیں. خاندان لوٹ آتا ہے، کوئی نہیں کہتا چاہے اتنی محبت ہو کہ ہم ابا کے ساتھ قبر میں لیٹ جائیں گے، آج ہم واپس نہیں جائیں گے، اماں کے ساتھ قبر میں ہی رہ جائیں گے. سب لوٹ آتے ہیں ہاتھ جھاڑ کر کے. اور ساز و سامان لوٹ آتا ہے، اٹھاؤ بھائی بالٹی، اٹھاؤ چارپائی جنازے کی، لے چلو. اور وہ کا عمل اس کے ساتھ، اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے، اچھا ہو یا برا. انسان اگر اچھا ہے تو بھی، برا ہے تو بھی، اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے. میرے دوستو اور بھائیو، تو ہم اور آپ نصیحت لے اللہ کے کلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میت کے پاس جاؤ، وہ ابھی زندہ ہے تو تم اچھی بات بولو. میت ہے، مر چکا ہے، تب بھی اچھی بات بولو. اس لیے کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ، جب تم بھلی بات کہتے ہو اس کے بارے میں تو فرشتے آمین کہتے ہیں. تعریف کرتے ہو کہ نیک آدمی تھا، فلاں خوبیاں اس کے اندر تھیں، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ قبول کر لے. اللہ اکبر. ہم اور آپ اس زمین پہ گواہ ہیں، گواہی بہت سچی دینی چاہیے بھائی. کہنے لگے کہ بہت طاقتور تھا جانے والا، چلو بڑی اچھی خوبی ہے. ارے بھیا گھر کا بڑا دروازے کا دھنی تھا، پہنچ جاؤ تو بس بس جاتا تھا دسترخوان، بہت صحیح ہے. اللہ اکبر. مگر جب کوئی یہ کہے کہ اللہ کا بندہ تہجد گزار تھا، قرآن کا تلاوت کرنے والا تھا، صدقہ خیرات کرنے والا تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا، نہیں ملتے لوگ، بس وہی دنیاوی تعریف. یہ تعریف نہیں ہے. اللہ کے
فرما بردار بندوں کی تعریف اللہ کی فرما برداری پر موقوف ہے۔ ایسے نہیں آپ جائیں اور بات کہتے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا جنازہ ہے، بہت نیک اور صالح ہے۔ آپ نے فرمایا وجبت۔ دوسرا جنازہ گزرا کسی بھی یہودی منافق یا کسی کا، تو لوگوں نے اس کے شر کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا وجبت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بارے میں آپ نے وجبت فرمایا، کیا مفہوم ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی تعریف آپ لوگوں نے کی، نیکی کی، بھلائی کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کے شر سے اور جس کی برائی آپ نے بیان کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، دوزخ۔ انتم شہداء علی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جب تم نے گواہی دے دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت لکھ دیا، اور جب تم نے گندی گواہی دی ان کے بارے میں، ان کے گندگی کی بات کہی، تو میں نے وجبت کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دیا۔ میرے دوست اور بھائیو، ایسا کرو دنیا میں کہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہاں کوئی اللہ کا بندہ تھا، یہ نہ کہیں کہ آج دھرتی، آج زمین پاک ہو گئی، سماج ماحول پاک ہو گیا، اللہ اکبر، انسانوں کو سکون مل گیا اس کے شر سے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کو پورا کریں۔ خالی لا الہ الا اللہ کا مفہوم تو لا الہ الا ہے ہی برکت والا، اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ ہے ہی نہیں، افضلھا واعلیھا قول لا الہ الا اللہ۔ اور میرے دوست اور بھائیو، ہم اور آپ اس کے تقاضے کو پورا کریں، ایسے جیسے آپ نے شادی کی، قاضی صاحب نے کہا علاوہ نان نفقہ کے 5 لاکھ مہر، یعنی سکنا، مکان، گھر رہنے کے لیے، کپڑا لتا پہننے کے لیے، کھانا پینا، دوا علاج، ان سب کے علاوہ تمہارے اوپر اس عورت کی عزت کو حلال کیا جاتا ہے اللہ کے کلمے کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے۔ آپ نے کہا میں نے قبول کیا۔ تو کیا صرف قبول کرنے کے بعد آپ دامن جھاڑ کے ادھر ادھر ٹہلیں؟ اس قبیلتوں کا مفہوم کہ آپ اس کی پوری زندگی کے ذمہ دار ہیں، ورنہ تو دونوں میں دوری ہو جائے گی۔ ایسے ہی جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہم نے اقرار کیا، زبان سے کہہ دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے دل میں اگر لا الہ الا اللہ کی قدر نہیں ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کہتے رہیے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کی جاں کنی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ صرف میں حدیث کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ان کان الرجل صالحا، آدمی نیک ہے تو فرشتے کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ یا طیبہ، اے نفس پاکیزہ نفس، تو پاکیزہ بدن سے نکل۔ اس کو سمجھاتے ہیں فرشتے پاک روح کو کہ اے پاکیزہ بدن، اے پاکیزہ روح، اے صاف ستھری روح اور صالح روح، تو نکل اپنے بدن، پاکیزہ بدن سے۔ اور کہتے ہیں کہ تو خوش ہو جا اللہ کی جنت سے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نکل اپنے رب کی طرف جو تجھ سے ناراض نہیں ہے، خوش ہے، رب غیر غضبان، خوشبو اور ریحان کی طرف بشارت دیتے ہیں۔ اب وہ روح نکلتی ہے، بھائی لالچ اس کو بھی ہوتی ہے نا کہ اب ہمارے لیے بشارت آ گئی ہے، ادخل الجنہ، اللہ کی جنت میں داخل ہونا ہے، وہ بھی نکلتی ہے۔ تو فرشتے اس روح کو بہترین ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں
آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں. آپ جانتے ہیں آپ کے لیے 2 دروازے کھلے ہیں، ایک دروازہ روزی کا اور ایک نیکی اور گناہ کا. اگر آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں، بھلائیاں زیادہ ہے، تو یہ نیکیاں آسمان پر لے جائی جاتی ہیں اور آپ کی روزی بھی اترتی ہے. روزی تو سب کی اترتی ہے حسب مقدر، لیکن نیکیاں تو سبھی کے نہیں جاتی ہوں گی اوپر نا. دروازہ کھولا جاتا ہے، پوچھتا ہے من ہذا، کون ہے؟ کہتے فلاں ہے، صالح نیک آدمی ہے. کہتے مرحبا مرحبا، مبارک ہو مبارک ہو. اور کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، تو پاکیزہ بدن سے نکل کر آئی ہے. پھر اس کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جس ہے وہاں جا کے اعلیٰ علم میں اس کا نام درج ہے. ایک دوسرے سے چھین کر اللہ. اور اگر گندی روح ہے تو کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس، اس خبیث بدن سے نکل. اور اس کو بشارت ہے جہنم کی اور وہاں کے پیپ اور لہو کی اور جہنمیوں کے دھون کی. اور نکل آئے خبیث روح خبیث بدن سے اس ذات کی طرف جو تجھ سے خوش نہیں ہے اور تجھ سے غضبناک ہے. وہ روح اندر جسم کے روئے روئے میں ریشے ریشے میں بھاگتی، لیکن جان کہاں تھی مجھے. نکالتے ہیں فرشتے بڑی سختی کے ساتھ. یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر ان کے پیٹھ پر دھپا دھپ پڑتی ہے اور ان کی روح نکالتے ہیں اور ٹاٹ گندے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر پھینکتے ہوئے لے جاتے ہیں ادھر، جسے فٹ بال کھیلنے والا ادھر سے مارا ادھر سے. آسمان پر دروازہ نہیں کھولا جاتا کچھ کے بعد، پھر اس روح کو قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے. روحیں تو سب کے قبر میں واپس آتی ہیں، اعلیٰ علم میں درج ہیں، لیکن اس کے لیے فما بکت علیہم السماء والارض. یہی وہ لوگ ہیں جن پر نہیں روتے. آسمان تو ان پر روتا ہے جن کی نیکیاں اوپر جاتی تھیں اور روزیاں اترتی تھیں، کہ آج اس کے روزی کا دروازہ بند، آج اس کی نیکی کا آنا بند. اور جس کا عمل خراب ہے اس کے لیے آسمان آنسو نہیں بتانا، زمین آنسو بہاتی ہے، ہر ایک کو راحت نہیں کرتا. میرے دوست اور بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موت انسان کی آتی ہے اس وقت آدمی کو بہت صبر سے کام لینا چاہیے. اہل اولاد کا، ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، خاندان کے لوگوں کا، آس پڑوس کے، سماج کے لوگوں کا، اپنے پرائے کا، اس وقت صبر کا کام یہاں سے نہیں چھوڑنا چاہیے. صبر کی بہت بڑی اہمیت ہے. بارہا یہ موضوع آپ کے سامنے آ چکا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. ایک روایت اس کالی عورت کا جس نے یہ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مرگی دورے کی بیماری کا شکار ہوں. جب مرگی آتی ہے دورہ پڑتا ہے تو میرا پردہ کھل جاتا ہے، دعا کیجیے کہ میری بیماری دور ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ تو چاہے تو جنت لے لے صبر کر کے، اور چاہے تو میں دعا کر لوں. تو اس نے کہا مجھے جنت چاہیے، میں صبر کر لوں، لیکن یہ دعا کر دیجیے کہ میرا پردہ نہ کھلے، بے ہوشی ہو. آپ نے اس کے لیے دعا کر دی، مگر اس بندی نے اپنی تکلیف کو برداشت کر لیا جنت کے لیے، صبر کی بنیاد پر. اس لیے ہم کو اور آپ کو اس بات میں ہمیشہ بہت ہی حساس ہونا چاہیے. آنسو کس کے نہیں بہیں گے، تھوڑی موڑی آواز کس کو نہیں نکلے گی، لیکن اب یہ کہ آپ اپنے صبر کا دامن چھوڑ دیں اور سینہ پیٹنے لگیں، چہرے پہ تھپڑ مارنے لگیں، گریبان پھاڑنے لگیں اور گرد و غبار اپنے سروں پر ڈالنے لگیں، یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے اور نہ اللہ اس سے خوش ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ضرب الخدود او شق الجیوب او دعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. جس نے اپنے چہرے پہ تھپڑ مارا، گریبان پھاڑا اور اسی طرح سے بے صبری کا جزا فضا کیا، نوحہ کیا، تو ہم میں سے نہیں ہے. اسلامی خوبوں کا تقاضا ہے
رہا آنسو کا بہنا یا معمولی آواز کا آنا، یہ ایک فطری امر ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے تھے، آپ کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دو تو مکہ میں ہوئے تھے، دو مکے میں ہوئے تھے، عبداللہ اور قاسم، وہ بھی بچپن میں انتقال کر گئے، جس پر ابو لہب نے کہا تھا آج محمد بن عبداللہ نے منصب ہو گیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور یہ ابراہیم آپ کے بیٹے معصومیت کی زندگی میں فوت کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے تعجب سے کہا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سب یقین فرماتے ہیں۔ تو آپ نے فرمائی انہا رحمتن، یہ رحمت ہے دل کی، رقت ہے، یہ نرمی ہے دل کی، آنسو گر رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے اس کے بعد ارشاد کی کہ یحزن القلب تدمع العین ویحزن القلب، ہے آپ نے کیا ابراہیم تمہارے مجھے غم لاحق ہونا یہ فطری بات ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ آنکھیں اشک بار، لیکن میں وہ بات کہوں گا جس سے ہمارا رب راضی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اسرائیل سے پوچھتا ہے کہ میرے اسرائیل تم نے میرے بندے کے پھلواڑی کے پھول کو، اس کے دل کو کے ٹکڑے کو تم نے چھین لیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ تیرا حکم تھا، کیا کہا صبر واسترجع، اس نے صبر کیا اور انا للہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا اس بندے کے لیے گھر بناؤ جنت میں، اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، حمد والا گھر۔ میرے دوست بھائیو، ایک اور انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمرات تب کہ دا قبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پر بیٹھے رو رہی تھی۔ اللہ، آپ نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ کے بندے اللہ سے تقوی اختیار کر، اللہ کا ڈر پیدا کر اور اس صبر سے کام لو۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ، تم پر تو مصیبت پڑی نہیں ہے تو پتہ چل جاتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ فلم تعریف ہو، راوی کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ سمجھ نہیں پائی کہ کون ہمیں سمجھا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا قیل الحق انہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول تھے جو تمہیں سمجھا رہے تھے، صبر اور تقوی کی دعوت دے رہے تھے، اور تم نے کہہ دیا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، تم پر پڑی ہوتی تمہیں کیا پتا مصیبت کیا چیز ہے۔ وہاں سے بھگے، اب ہوش آیا، حاضر ہوئی، کہتے ہیں کہ اتیت باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجدہ عنده بوابین، کہتے ہیں کہ میں آئی حضور کے پاس، دروازے پر کھڑی ہوں، وہاں کوئی گیٹ مین نہیں تھا، وہاں کوئی دربار نہیں تھا، مقام تو اتنا اونچا لیکن وہاں کوئی سپاہی اور گیٹ مین اور دربار نہیں تھا، شیڈو نہیں تھا۔ میں سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور عرض کیا اللہ کے رسول صاحب میں نہیں سمجھ سکی، آپ نے اور میں اب صبر کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، اے اللہ کے بندے صبر تو پہلے جھٹکے میں ہے، بیٹا بیٹی ماں باپ کوئی مرا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کا بہترین پیمانہ کہ ہم سب اللہ کے، یہ بھی اللہ کے تھے، ہم بھی اللہ کے ہیں، سب اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے، آج یہ کل ہماری باری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھا دیا کہ صبر تو پہلے جھٹکے میں تھا، پہلے اٹیک حملے میں تھا، جب بیٹا مرا تھا اسی وقت تمہیں صبر کرنا چاہیے، جبکہ تم قبر پر بیٹھے ہو جزا فدا کر رہے۔ برادران اسلام، یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ انسان کی کوئی محبوب کرے کھو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، دنیا کی محبوب کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یقول اللہ مال عبدی، مال عبدی مومن جزاء
مومن بندے کے لیے سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ کب؟ جب میں اذا قبضت صفیہ، جب اس کی محبوب ترین چیز میں لے لوں۔ آپ کا ہمارا سب سے محبوب ترین چیز سب سے پہلے اولاد ہے، تب دولت ہے، تب دنیا کی چیزیں ہیں۔ ایک ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ ابراہیم تم اپنی محبوب ترین چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ غور کیا کہ تو ہمارا بیٹا ہی سب سے زیادہ محبوب ہے، اکلوتا بیٹا اسماعیل۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ جب اپنی محبوب ترین چیز کو کھو دے اور میں اس سے محبوب ترین چیز کو لے لوں اور اس پر وہ صبر کر لے جائے تو سوائے جنت کا اور کوئی بدلہ نہیں ہے، سوائے جنت کا اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ صبر کا بہت بڑا مقام ہے، اور عین ٹائم پہ، جھٹکے کے وقت، مصیبت کے وقت جب بندہ اللہ کو نہ بھولے تو یہ بہت بڑے صبر کی دلیل ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور اس کی زبان سے نکلنے لگے، کفریہ کلمات، بے صبری کی بات اور ناوا اور ماتم کی بات، اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی مدد اس کے لیے نہیں۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ، ہمارے مولانا عبدالروف صاحب رحمانی جھنڈا نگر رحمۃ اللہ علیہ، ایک دور تھا کہ ان کا خطاب خطیب الہند تھا، اور ایک وقت آیا کہ شیخ الحدیث مبارک پورے عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ نے بھرے اجلاس عام میں کہا تھا آج سے ان کا خطاب خطیب الاسلام ہے۔ جب وہ موت پر بولتے تو یہ کہتے کہ اے خدا، جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تو اس پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، اور دل وہی دل ہے کہ جس دل میں ہو الفت تیری، اور جان وہی جان ہے جس میں میرا ارمان رہے، خوش رہے یا نہ رہے پر دعا ہے کہ میر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دے تو اسلام کی زندگی دے، اسلامی زندگی گزرے، اور موت دے تو ایمان پائے۔